بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کا روزہ، ہمیں زبان کا روزہ بھی رکھنا چاہیے کہ زبان صرف اور صرف نیک و جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے۔ زبان سے تلاوت قرآن کیجئے، ذکر و درود کا ورد کیجئے، نعت شریف پڑھیے، فضول بک بک سے بچتے رہیے۔ خبردار گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہونے پائے۔ غیبت کی تباہ کاریاں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر والوں میں سے 2 نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے شرماتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ کے محبوب دنائے غیوب عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ جب تیسری بار انہوں نے بات دہرائی تو غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما سامتا و کیف ساما من ذلہ یاکل لحوم الناس اذهب فمرہما ان کانتا صائمتین ان یستقیہا ففعلتا فقاءت کل واحدۃ منہما علقا۔ ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں؟ وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو کیا کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا۔ ان دونوں نے کیا کی تو کیسے خون اور چھچڑے نکلے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ماتتا وہما فیہما لَأَكَلَتْهُمَا النَّارُ، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ یہ حدیث پاک الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 اور حدیث نمبر 8 ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا، اس میں قے کرو۔ اس نے خون اور پیپ کی قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اللہ عز و جل کے حلال کردہ چیزوں یعنی کھانا پینا وغیرہ سے تو روزہ رکھا،
مگر جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا ہے ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی لوگوں کی غیبت کرنے لگی۔ یہ حدیث پاک الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 اور حدیث نمبر 8 ہے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدی امیر اہل سنت فیضان سنت میں فرماتے ہیں کہ اس حکایت سے روزے روشن کی طرح واضح ہوا کہ اللہ عز و جل کے عطا سے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے تمام معاملات معلوم ہو جاتے ہیں۔ جبھی تو ان لڑکیوں کے بارے میں مسجد شریف میں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبر ارشاد فرما دی۔ اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے براہ راست اس کا اثر روزے پر بھی پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ کی تکلیف ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ فیضان سنت صفحہ نمبر 976۔ رمضان میں کوئی گناہ کرے یا نہ کرے، روزہ کا بلا عذر ترک کرنا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا بطار بِإِذْنِ پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضہ صیام الدہر وان صامہ، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کے یعنی نہ رکھا تو زمانہ بھر کا روزہ بھی اس کے قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 638 اور حدیث نمبر 1934 ہے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پا سکتا، لہٰذا ہرگز غفلت کا شکار ہو کر روزہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر صحیح مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں، اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے خوب ڈریں۔